اس وقت پوری امت تنگی میں ہے. اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے اللہ کشادگی عطا کرے گا، اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا. میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر ایک گاؤں میں تشریف لے گئے اور سخت سردیوں کا زمانہ تھا. انہوں نے چاہا کہ رات مسجد میں گزار لیں. چھوٹی سی گاؤں کی مسجد تھی، اس میں وہ تشریف لے گئے. کیا سادگی ہوتی ہے علماء کی، کسی کو خبر بھی نہیں کی، چپکے سے چلے گئے اور مسجد میں جا کر لیٹ گئے. مؤذن ذرا تیز مزاج کا تھا، اس نے آ کر کہا یہاں نہیں سو سکتے، اٹھا دیا. حالانکہ اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ حضرت امام احمد ہیں تو وہ قدموں میں گر جاتا، لیکن انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی. مؤذن سے کہا، درخواست کی کہ رات بہت ٹھنڈی ہے، مجھے رات گزار لینے دو. اس نے کہا کہ نہیں، اجنبی مسافر کو یہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں. پھر حضرت چلے گئے، سیڑھیوں پر جا کر لیٹ گئے، مسجد کی سیڑھی پر. کیا تواضع و انکساری تھی، مسجد کی سیڑھی پر لیٹ گئے. اتنے میں مؤذن وہاں بھی آ گیا. اس نے ان کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا بہت بے شرم انسان ہے، اب یہاں آ کر سو گیا. اور اس کے بعد اس نے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر لے جا کر ان کو سڑک پر ڈال دیا، پھینک دیا. امام احمد ابن حنبل جیسے امام وقت کو جب وہ سڑک پر پھینک دیے گئے تو قریب میں ایک روٹی بنانے والے کی دکان تھی. وہ بیچارہ خدا ترس انسان تھا، رحم دل تھا. اس کی نظر حضرت پر پڑ گئی، جلدی سے آیا. اس نے کہا آپ میرے یہاں چلیے. وہ نہیں جانتا تھا یہ امام احمد ہیں، مگر دینی حلیے کا ایک شخص ہے. مؤذن نے پھینک دیا ہے، لے کر گئے اپنی دکان میں. وہ روٹی بنانے کی دکان تھی اور وہ آدھی رات کو آٹا گوندھ رہے تھے تاکہ صبح روٹی بیچ سکیں. حضرت امام احمد ابن حنبل کو آگ کے پاس انہوں نے بٹھا دیا. کہا میرے ہاں سونے کی جگہ تو نہیں ہے، آپ آگ کے پاس بیٹھے رہیے، سردی نہیں لگے گی، رات گزر جائے گی. اس کے بعد وہ اپنے کام میں وہ شخص نان بائی مشغول ہو گیا. وہ آٹا بھی گوندتا جاتا تھا، اللہ سے معافی مانگتا تھا، کہتا تھا پیارے اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے، اللہ مجھے بخش دیجئے، اللہ میری توبہ قبول کر لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بار 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 یہ دہرا رہا ہے. حضرت دیر تک دیکھتے رہے. بڑا رشک آیا، کہنے لگے روزانہ تم استغفار کرتے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ روز کا معمول ہے، آدھی رات سے اٹھتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں. حضرت کو بڑی خوشی ہوئی. کہنے لگے اچھا تم نے اس استغفار کا کوئی فائدہ بھی دیکھا؟ کہنے لگا کہ ہاں میں نے اس کا یہ فائدہ دیکھا کہ آج تک میں نے جو بھی دعا کی ہے اللہ نے کبھی میری دعا کو ٹالا نہیں ہے، اللہ نے کبھی میری دعا رد نہیں کی. جو دعا مانگی میں نے اللہ نے اس کو قبول کیا. البتہ ایک دعا کئی سال سے مانگ رہا ہوں، آج تک اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. میری کوئی غلطی ہوگی، میرا کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا. کئی سال ہو گئے. امام احمد نے کہا وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ تو وہ نان بائی روٹی بنانے والا کہنے لگا مجھ کو حضرت امام احمد ابن حنبل سے بہت محبت ہے، بہت عقیدت ہے. میں غریب آدمی ہوں، ان کے شہر جا نہیں سکتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ امام احمد کی زیارت کروا دے، مگر وہ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں کیوں آئیں گے؟ میں دعا تو مانگتا ہوں، آج تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی. امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا وہ اللہ کے بندے، اللہ نے اس استغفار کی برکت سے تیری اس دعا کو بھی قبول کیا ہے. میں احمد ابن حنبل ہوں اور اللہ نے کھینچ کر مجھے تیرے دروازے تک پہنچایا ہے، اللہ نے کھینچ کر مجھے تیرے دروازے تک پہنچایا ہے. یہ ہے استغفار کی طاقت، یہ ہے توبہ کی طاقت. میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اسی راستے پر چل کر ہم کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیتے رہیں گے، آنے والے حالات اس ملک میں انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.